اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وأما اللواتي في الحلم فمن قال لك إن قلت واحدة سمعت عشرا فقل إن قلت عشرا لم تسمع واحدة ومن شتم فقل إن كنت صادقا فيما تقول فالله أسأل أن يغفرها لي وإن كنت كاذبا فيما تقول فالله أسأل أن يغفرها لك ومن وعدك بالجفاء فأعده بالنصيحة والدعاء وأما اللواتي في العلم فأسأل العلماء ما جهلت وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة وإياك أن تعمل برأيك شيئا وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه السبيل واهرب من الفتيا هربك من الأسد ولا تجعل ركبتك للناس جسرا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ سبحانہ وتعالی ذائقہ خیر دے اور صحت اور سلامتی دے اور ہمیں نور علم، نور فہم اور نور معرفت نصیب فرمائے۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی حدیث عنوان بصری صلوات پر محمد وآل محمد۔ اس میں بہت ہی بڑی ایک معرفت کا جو خزانہ ہے وہ اس میں ڈسکشن مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے عنوان بصری، یہ بہت بڑے یعنی عالم بھی تھے اور پہلے یہ شاگرد تھے مالک بن انس کے، اور اس کے بعد مدینہ میں جب آئے انہوں نے پہلے تو کوشش کی کہ امام علیہ السلام چونکہ اس دوران جب یہ پہلی دفعہ گئے تو امام موجود نہیں تھے، پھر گئے تو امام موجود تھے، امام کے پاس گئے تو امام نے فرمایا میرا ٹائم ضائع نہیں کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے کچھ اپنی مصروفیات ہیں، کچھ مسائل ہیں، کچھ سیاسی حالات ہیں ایسے کہ آپ جہاں پڑھ رہے ہیں وہیں پڑھیں۔ علیکم السلام۔ اس کے بعد پھر یہ تھوڑے کافی ڈسہارٹ ہو گئے، یعنی کہ وجہ کیا، امام نے اتنا بولڈ، اتنا بالکل سٹریٹ اوے کہہ دیے کہ جاؤ اپنا کام کرو اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور
بہت پریشان تھے. کچھ عرصہ یہ پھر گوشہ نشین بھی رہے اسی ڈس ہارٹ ہونے کی وجہ سے. لیکن ان کے دل کے اندر وہ تڑپ جو تھی نا امام کی، وہ عشق، وہ سرور، وہ ولولہ، وہ جذبہ روز بروز جو ہے نا بڑھتا جاتا. پھر یہ گئے حضور کے روضے مطہر پہ، وہاں پہ نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی اور واسطہ دیا پیغمبر اسلام کے کہ یا اللہ تجھے واسطہ ہے حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امام کے دل میں میری جگہ بناتے ہیں، وہ مجھے تھوڑا پڑھائیں. اس کے بعد ویسے ایک دن گئے تو خادم سے پوچھا، خادم نے کہا کہ امام نماز پڑھ رہے ہیں. نماز سے جب فارغ ہوئے تو امام نے فرمایا کہ بلا لو. جب آئے تو بتایا کہ کس لیے آئے ہیں؟ کہا کہ ویسے آپ کی زیارت کے لیے آیا. زیارت کے ساتھ اس کے بعد پھر وہی دہرایا کہ قبلہ اگر ہو سکے تو تھوڑا ٹائم مجھے بھی دے دے. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے استاد کی شناخت اور استاد کی پہچان اور استاد کو ڈھونڈنا. اس کے لیے انسان کو جتنا ٹائم لگے ڈھونڈنے میں وہ اچھا ہوتا ہے. جس طرح اچھا ڈاکٹر تلاش کرنے کے لیے آپ جی پی کے لیے مختلف لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میرا جی پی، چونکہ ایک دفعہ آپ کو اچھا ڈاکٹر مل جائے تو پھر آپ یعنی پریشان نہیں ہوتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک عالم اگر آپ کو صحیح مل جائے نا تو پھر آپ کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. پھر ایک وہ چلتا رہتا ہے سلسلہ آپ کی زندگی کا. انہوں نے جب پھر تقاضا کہ امام نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں جو ہے وہ تھوڑا ٹائم دیتا ہوں. وہ ہے حدیث عنوان بصری کے جس پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم فقط پڑھنے کا نام نہیں ہے، علم سیکھنے کا نام ہے. علم اللہ کی طرف سے نور ہے. علم حاصل کرنا ہے تو پہلے حقیقت عبودیت کو سیکھو. حقیقت عبودیت میں امام نے 3 چیزیں بتائیں، تینوں کے پھر فنکشن بتائے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ فرزند رسول تھوڑا اور مجھے سکھائیں، پڑھائیں. امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں 9 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں، اور یہ 9 چیزیں ہر صادق اللہ کے لیے ہیں جو قیامت تک آنے والا ہے، پڑھنے والا ہے، سیکھنے والا ہے، نور علم حاصل کرنے والا ہے، اس کے لیے ہے. جس میں 3 چیزوں کا تعلق ریاضت نفس کے ساتھ ہے. یعنی جو میڈیسن ہیں پڑھنے والے، ریاضت نفس کرنے والے، ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یعنی خواہشات نفسانی پہ کنٹرول ہوگا تو آپ علم حاصل کریں گے، ورنہ آپ علم حاصل نہیں کریں گے. دوسری 3 چیزیں اس میں سے جو چیزیں ہیں ریاضت نفس کے سلسلے میں فرمایا کہ اس وقت تک نہ کھاؤ جب تک تمہیں بھوک نہ لگے. ڈونٹ ایٹ وداؤٹ ڈیزائر، وداؤٹ ہنگر. یعنی وہ آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب کھاؤ تو حلال کھاؤ. اسی طرح نہیں جو بھی چیز آتی رہے بس ٹھیک بھوک لگے جو چیز آ جائے کھانی ہے، وہ نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ جب بھی کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے آپ کو شفا ملے گی، آپ کا دل نورانی ہو جائے گا. جن چیزوں کا تعلق حلم کے ساتھ ہے، پھر 3 چیزیں حلم کے سلسلے میں. حلم کیا ہے؟ غضب کے مقابلے میں. غضب انسان کے عقل کو برباد کر دیتا. غضب انسان میں جب یعنی اسی وجہ سے کچھ چیزیں اللہ نے ٹریجر کے طور پر یاد کی ہے، وہ جواہر کے طور پر ان کو یاد کیا ہے. دوسرا حدیث میں ہے کہ کچھ جواہر ہیں اللہ نے انسان کو دی ہے. 4 چیزیں اللہ نے جواہر کے طور پر انسان کو دی ہیں، جن میں سے 4 چیزوں کا پھر 4 چیزیں ان کی بربادی کے لیے بھی ہیں. یہ جوہر ہے تو 4 چیزیں ان جواہر کو خراب کرتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. کو جو پیش بالکل ٹوٹلی جو ہے نا وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. عقل انسان کے لیے بہت بڑا جوہر ہے، بہت بڑا. اٹ از اے ویری گریٹ ٹریجر جس کو کہا جائے انسان کی عقل ہے. دین ہے انسان کے لیے بہت بڑا جوہر ہے. یعنی یہ بھی حیا ہے. حدیث میں حدیث سنا لوں، حیا ہے انسان.
بہت بڑا انسان کے لیے جوہر ہے۔ عمل صالح ہے، عمل صالح یعنی بذات خود ایک بہت بڑا جوہر ہے۔ عقل انسان کی برباد ہوتی ہے جب انسان غضب کرتا ہے۔ غضب اب آ گیا ہے، اس نے غصے میں آ گیا ہے، طیش میں آ گیا ہے، اس میں بچے کو ایسا مارا، کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات ہیں، اس نے آنکھ ہی کو ضائع کر دیا، یعنی کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اب ساری زندگی وہ اتنے اس کے نمبر آئے، اتنے اس کے نمبر نہیں ہیں، اتنے اس کے یہ ہے، اتنا یہ نہیں، ایک غضب کی وجہ سے اس نے بچے کو جو تھپڑ رہا، ایک غیر مسلم مارے تو وہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، مسلمان مارے اس میں کیا فرق ہے؟ غضب میں آ گیا، بیوی کو لات مار دی، یعنی کیا ہے یہ بدبختی؟ وہ کیا ہے؟ ساری زندگی وہ پچھتاتا رہے گا، جب بھی دیکھے ساری زندگی کے لیے قتل کر دیا اس بچے کو اس نے، یعنی غضب کی وجہ سے۔ غضب کیا ہے؟ غضب کیا کرتا ہے؟ عقل کو ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ عقل بہت بڑا جوہر ہے، اور غضب کیا ہے؟ ایک بہت بڑی بربادی ہے عقل کے لیے۔ یعنی کیا ہے؟ عمل صالح بہت بڑا جوہر ہے انسان کے لیے، بہت بڑی ہے عمل صالح۔ انسان کتنا مشکل سے نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، گھر سے آ رہا ہے، اتنا خرچہ کر رہا ہے، اتنا سب چیزیں ہو رہی ہیں، وقت دے رہا ہے، سب چیزیں۔ فرمایا کہ عمل صالح کو برباد جو چیز کرتی ہے وہ غیبت۔ یعنی کیا ہے؟ غیبت کر رہا ہے، کیا ہے؟ عمل صالح برباد ہو رہا ہے، عمل صالح برباد ہو جاتا ہے اس غیبت کرنے سے۔ غیبت ہمیشہ اس کے اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو یہ حسد کرنے والے کرتے ہیں، جتنے اس کی اگر مثلا پن پوائنٹ آپ دیکھیں، غیبت ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں۔ غیبت وہ کرتے ہیں کہ جو حسد میں مبتلا، جیلس ہوتے ہیں، اس وجہ سے جیلس کا وہ اظہار اس طرح کرتے ہیں، جیلسی اپنی اظہار کرتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ فرمائے کہ حلم، اگر آپ قوہ شہویہ کے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے تو کیسے علم حاصل کریں گے؟ اگر آپ قوہ غضبیہ کے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کیسے علم حاصل کریں گے؟ آپ کو علم ملنے والا نہیں ہے۔ یہ طریقے سے کہا، پہلے کیا ہے؟ گراؤنڈ کو تیار کیا، یعنی فصل کو آپ نے بونا ہے تو پہلے جو ہے نا اچھی طریقے سے گراؤنڈ کو تیار کریں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ علم کے سلسلے میں اگر کوئی آپ کو کہے کہ اگر تم ایک کرو گے نا بات تو میں تمہیں 10 سناؤں گا، مزہ تو بہت آتا ہے 10 سناتے ہی۔ فرمایا کہ تم مجھے جواب دو کہ تم 10 بھی کہو نا تو میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں گا، ایک کا بھی جواب نہیں۔ یعنی کیا ہے اس کا جواب؟ یہ ہے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی گالیاں دے، بلیم گیم کرے، تمہیں کوئی ناسزا کہے، ومن شتمک، تو اس سلسلے میں اس کو اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ جی ہمیں معاف کرے، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تجھے معاف کرے۔ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا کیا ہے کہ تیسرا یہ ہے کہ وَمَنْ وَعَدَكَ بِالْجَفَا فَعِدْهُ بِالنَّصِيحَةِ وَالدُّعَاءِ، اگر آپ کے ساتھ یعنی آپ پہ کوئی ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے اور جفا کرتا ہے تو آپ اس کو نصیحت کریں اور اس کے حق میں دعا کریں، اس لیے کہ یہ اب اسی قابل رہ گیا ہے، یعنی اب جواب دینے کے یہ قابل نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے اس کے حق میں دعا کریں، شاید اللہ کوئی حالات کو بدل دے۔ بہت خوبصورت واقعہ حضرت مالک اشتر رضوان اللہ تعالی علیہ کمانڈر تھے اور جب وہ جنگ سے واپس آ رہے تھے ان کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ ظاہر ہے کچھ زخم ہیں، گرد و غبار ہے، تھکا اور خستہ ہے،
کوفے کے بازار سے گزرے تو بعض شرارتی لوگ جس طرح کام کچھ نہیں ہوتا ہے بس ٹھیک ہے ہوٹنگ اور تو ایک جوان تو نہیں تھا بلکہ دکاندار ہی تھا جو وہاں پہ اب جوان تھا یا بوڑھا تھا جو بھی تھا. اس نے اپنے ساتھیوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں بھی اس طرح جو ہے یعنی گستاخی کی. میں کہا حضرت مالک اشتر نے کیا کیا کہ کوئی توجہ نہیں دی ان کی طرف اور اسی طرح سیدھے چلے گئے. دوسرا ساتھی پہچان کے کہ یہ کون ہے. انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کس کو آپ نے بدتمیزی کی جس سے یہ جو تم نے ہمیں ہنسانے کے لیے یہ کیا ہے یہ پتہ ہے کون ہے؟ مجھے کیا پتہ. کہا یہ مولا علی ابن ابی طالب کے کمانڈر ہیں، یہ مالک اشتر ہیں اور ابھی یہ کسی محاذ سے ہو کے آ رہے ہیں کہ جس میں اس کو جب پتہ چلا کہ حضرت مالک اشتر ہے تو بہت خوفزدہ ہو گیا، بہت ڈر گیا، فوراً پیچھے دوڑا اور ایسے میں دیکھا کہ ایک گلی میں انہوں نے ٹرن کیا ہے اور مسجد تھی اور مسجد میں اندر گئے. یہ بھی پیچھے کیا چلا گیا. وہاں پہ جا کے دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. جو نماز سے فارغ ہوئے ہے تو کہا کہ میں نے بڑی گستاخی کی ہے، جسارت کی ہے، میں نے بے ادبی کی ہے، آپ کیا آپ مجھے معاف کریں. کہا بندے خدا مجھے تو تجھ پہ ترس آیا، میں تیرے لیے ہی تو نماز پڑھنے کے لیے آیا، تیرے لیے میں نے دعا کی ہے، تیرے حق میں دعا کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے کہ اللہ تجھے ہدایت دے، تجھے مقابلہ. اور تو جو سوچ رہا ہے نا ہم کبھی انتقام نہیں لیتے، تم جاؤ، میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے، نماز پڑھ کے تیرے حق میں دعا کی. یہ نہیں کیا ہے کہ من وعدک بالجفا فعدہ بالنصیحت والدعاء، اس کے لیے دعا کریں. اس وجہ سے ایسے لوگ کہ جو ستم کرنا چاہتے ہیں یہ ڈیمیج لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھو ہمیشہ. ڈیمیج لوگ دے آر ویری ڈینجرس. ڈیمیج لوگ جو ہے نا وہ خطرناک ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اب مثلا بچے بعض اوقات آزار دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، بعض اوقات حتیٰ کہ وہ کوئی حیوان ملے تو اسے بھی وہ کرتے ہیں. دیکھا ہے آپ نے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی مثلا اگر آپ نے مثلا کسی بچے کی تربیت کرنی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیوں پریشان کر رہا ہے، کیا وجہ ہے، یہ ہر ایک چیز کو کیوں آزار وزیر ہے. ممکن ہے باہر گاڑی کھڑی کہ اس گاڑی کو پنچر کر دے، اس طرح کرتے ہیں. بعض مثلا کو ہے نا وہ مرغی کے بچے ہیں تو انہیں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، وہی مار دیتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس سے کہاں پہ ڈیمیج کیا گیا ہے. وہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس کی وہ ری ایکشن دکھا رہا ہوتا ہے حقیقت میں. یہ شخص بھی جو جفا کرتا ہے یہ بھی ہے کہ اس سے پیار نہیں ملا، محبت نہیں ملی، کسی جگہ پہ وہ مسائل اس کے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ری ایکشن دے رہا ہے اپنا اس کا، تو اس کو توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی. قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ٹھیک ہے خدا حافظ جناب، خدا حافظ. یہ ہے ان کے لیے آپ مقابلہ کیا کریں گے؟ فضول اپنا ٹائم ضائع کرنا، فضول اپنا وہ کرنا. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. ان کو کہا ٹھیک ہے جناب، تم مزے میں رہو، ٹھیک ہے، بس وہ ٹھیک ہو گئی. یہ نہیں کیا ہے کہ تیسری چیز جو مولا نے بتائی جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب امام نے شروع کیا ہے اب علم کے سلسلے. جی وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آپ نے علم کو جو حاصل کرنا ہے تو علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں دیکھنی پڑیں گی. یعنی پہلی 3 چیزیں تھیں اس میں یہ سکھانے کے لیے ہمیں کہ قوہ شہویہ پہ تمہارا کنٹرول ہونا چاہیے. دوسری سکھایا کہ تمہیں قوہ غضبیہ کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. اب یہ 2 چیزیں آ گئی نا تو اب علم کی طرف فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا اللَّوَاتِ فِي الْعِلْمِ فَاسْأَلِ الْعُلَمَاءَ مَا جَهِلْتَ وَإِيَّاكَ أَن تَسْأَلْهُمْ تَعَنُّتًا وَتَجْرِبَةً. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ علم جب حاصل کرنا ہے تو علماء سے پوچھو، علماء سے سیکھو، انہیں سکھاؤ نہیں، انہیں سکھاؤ نہیں.
کیونکہ ہم بعض اوقات علماء کے پاس جاتے ہیں، انہیں مسئلہ سنانے کے لیے جاتے ہیں، مسئلہ سیکھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں. جتنی باتیں ہوتی ہیں ہم کرتے ہیں، یعنی ان کو سکھاتے رہتے ہیں، یہ سیکھو یہ سیکھو یہ سیکھو. یعنی یہ نہیں ہے بجائے ان سے پوچھیں کہ یہ بہت مجھے یہ واقع خیر شیخ صاحب نے اعلی اللہ مقامہ نے ایک دفعہ ان کے پاس اسلام آباد بیٹھے تھے تو بتا رہے تھے مجھے، یہ شہید ہو گئے نا جو سوڈان میں شہید حکیم خاندان کے، تو وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ آ کے بیٹھے اور وہ باتیں کر رہے ہیں، گھنٹہ باتیں کر رہے ہیں، 1.5 گھنٹہ میں. تو انہوں نے کہا ایک دفعہ کہ انہیں کہو کہ میں بھی تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتا ہوں. نہیں، آداب نہیں ہوتے ہم، بجائے اس کے کہ اتنا بڑا عالم آ گیا. وہ سوڈان میں بعد میں شہید، اسی کے سفر کے بعد جہاں سوڈان میں شہید ہوئے. اعلی حکیم نے تقریباً 30 کے قریب مجتہد شہید ہوئے اعلی حکیم کے، اگر محسن حکیم کی فیملی کے. ہم بعضوں کا جاتے ہیں علماء کے پاس، انہیں مسئلہ سکھانے کے لیے جاتے ہیں، مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں. یعنی خود بتاتے رہتے ہیں. نہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں علم چاہیے تو ان سے پوچھو، فاسأل العلماء، علماء سے سوال کرو. یہ پہلی چیز ہے. ما جہلتا، جس چیز کو تم نہیں جانتے ہو ان سے پوچھو جا کے. وَإِيَّاكَ أَن تَسْأَلُهُمْ تَأَنُّتًا وَتَجْرِبَةً، انہیں دکھ پہنچانے کے لیے مت پوچھو، انہیں آزار و اذیت دینے کے لیے مت پوچھو، انہیں تنگ کرنے کے لیے مت پوچھو. یعنی بعض اوقات جو ہے نا ویسے ہی ٹیلے مارا ہونا چاہیے، یعنی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، پوچھنے والی بات نہیں ہوتی ہے، یعنی تنگ کرنے والی بات ہوتی ہے، ان کو الجھانے والی بات ہوتی ہے. ان کو الجھائیں نہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں. الجھائیں گے وہ آپ کو علم ہی نہیں دے گا، کہے گا جائیں جہنم جانا چاہیے، ہمیں کیا ضرورت سی پڑی. علم تو اس کے پاس ہے نا، علم تو آپ کے پاس نہیں ہے. علم اس کے پاس ہے، وہ اگر آپ الجھیں گے یا اس کو پریشان کریں گے وہ آپ کو علم نہیں دے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے یہ قابل نہیں ہے، علم کے قابل نہیں. اب تم جاہل کے جاہل ہی رہو گے، پھر کیا فائدہ تمہیں. ہمیشہ ادب کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ تمیز کے ساتھ رہو، جسارت نہ کرو. اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. تم ان سے پوچھو گے وہ کیا ہے، نرمی کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزیں آپ کو وہ بتا دے گا. نہیں کریں گے تو وہ آپ کو چیزیں نہیں بتائے گا. یعنی یہ صورتحال ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ان سے پوچھنا ہے. چونکہ سوال کرنے سے یاد رکھیں ہمیشہ، یہ سوال کرنا، کویسچن کرنا، کریدنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے. دیٹ از اے نیچرل تھنگ، دیٹ از اے نیچرل فینومین. یعنی انسان جو کیا کرتا ہے، باقی مخلوقات سے انسان ممتاز ایک وجہ یہ ہوتی ہے، مثلا عقل ہے انسان کے لیے ممتاز ہوتی ہے. دعا کرتا ہے، دعا جو جس انداز کے ساتھ دعا انسان کرتا ہے کوئی مخلوق ایسی نہیں کرتی. سوال بھی جس انداز کے ساتھ انسان کرتا ہے ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. یہ سوال کرنا اور پوچھنا، کریدنا، تحقیق کرنا، جستجو کرنا، انویسٹیگیشن کرنا، استنباط کرنا، یہ انسان کا خاصہ ہے. یہ باقی مخلوقات میں نہیں ہے، باقیوں میں نہیں ہوتا ہے، یہ انسان میں ہے. اللہ نے یہ رکھا ہے. اس کی وجہ یہ کیا ہوتی ہے، جب انسان سوال کرتا ہے جہالت دور ہوتی ہے. جب انسان سوال کرتا ہے خود اعتمادی اس میں بڑھ جاتی ہے. جہالت بذات خود اٹ از جسٹ لائک اے ڈیزیز. جہالت کیا ہوتی ہے، ایک قسم کی بیماری ہے نا. اس کی بیماری کا علاج کیا ہے، بیماری کا علاج سوال کرنا ہے. سوال سے جو ہے انسان علم کی طرف آتا ہے. ذہنی ترقی اگر انسان چاہتا ہے، ایوولوشن چاہتا ہے، ارتقاء چاہتا ہے اور ذہنی برتری چاہتا ہے، اس کا بنیادی عنصر یہی ہے کہ سوال کرو، اس سے پوچھو. یعنی یہ چیزیں اس میں انسان. نیوٹن نے کیا کیا تھا، نیوٹن نے دیکھا کہ سیب نیچے گر رہا ہے. جی نیوٹن میں کیا ہوا تھا، اس نے جب سیب درخت سے جب نیچے گرا، سیب نیچے گرا تو اس نے کہا اچھا یہ نیچے کیوں گرا ہے جناب. اس سے اس نے جستجو کا آغاز کیا ہے.
یہ کشش ثقل ہے، گریوٹی ہے جی، اس سے ایک بہت بڑے اس علم کی طرف وہ چلا گیا جی۔ ایک قوہ جو ہے وہ جاذبہ ہے، یعنی کشش ثقل ہے انسان، وہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ وہ جستجو اس میں پیدا ہوئی ہے کہ یہ سیب گرا کیوں ہے، نیچے کیوں گرا ہے، اوپر کیوں نہیں گیا، رکا کیوں نہیں ہے، کیا ہو گیا اس سے؟ ایک سوال سے، ایک جستجو سے، اس انویسٹیگیشن سے اس نے ایک اتنا بڑا علم کو کشف کیا ہے۔ علم تو پہلے موجود تھا لیکن اس کو اس نے جو ہے وہ کشف کیا ہے، اس کو کہا کہ نہیں، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمین کے اندر وہ کھچاؤ اتنا ہے، کشش اتنی ہے کہ اس زمین، اچھا جب زمین میں تو اس کی کشش کس نے پیدا کی؟ دیکھا نا، یعنی ایک چھوٹی چیز کی وجہ سے اس نے جستجو شروع کر دی اور ایک بڑے علم کی طرف ایک انسان چلا گیا۔ اسی طرح ہی ہے، اسی طرح ہی کیوں فرماتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ العلم خزائن، علم کیا ہے؟ علم کے خزانے ہیں، خزانے ہیں علم کے، یعنی ہم خزانے فقط مالی کو سمجھتے ہیں، سونا مل گیا تو وہ بڑا خزانہ ہے، چاندی مل گئی تو وہ خزانہ ہے، یا مثلا ہیرے جواہر مل گئے تو وہ خزانے ہیں۔ علم کی بھی کئی خزانے ہیں، کئی قسم کے خزانے ہیں علم کے۔ علم توحید ہے، علم نبوت ہے، علم ولایت ہے، علم معاد ہے، علم دنیا ہے، علم اسوات ہے، علم اقوال ہے، یہ علم ہے نا، یہ بھی بہت بڑے بڑے خزانے ہیں علم کے۔ مولا فرماتے ہیں وَمِفْتَاحُهُ السُّؤَال، ان خزانوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو سوال کرنا پڑے گا، علم ایسے نہیں ملنے والا ہے، طلب کرنا پڑے گا آپ کو، التجا کرنی پڑے گی، تب جا کے آپ کو وہ خزانے ملیں گے، خزانے ایسے نہیں ملنے والے۔ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا، پھر دعا بھی کرتے ہیں مولا، فَاسْأَلُوا يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ آپ پہ اپنی رحمتیں کریں، سوال کیا کرو، سوال کیا کرو، سوال کیا کرو۔ کیا چیز ہے؟ یعنی مولا نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک اور اچھے انداز کے ساتھ فرماتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، یہ سنی شیعہ دونوں نے اس حدیث کو لکھا ہے، اس کو یہ اللہ کا سوال کیا کرو، اللہ آپ سب پہ اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ فَإِنَّهُ يُوجَرُ أَرْبَعَةٌ، جب آپ سوال کریں گے تو 4 لوگ اس میں اجر پائیں گے۔ سوال ایک آدمی کرتا ہے، اس کا اجر کتنے کو ملتا ہے؟ 4 آدمیوں کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ کون کون سے ہیں؟ السائل، جو سوال کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ اجر دیتے ہیں، ماشاءاللہ کمال کیا آپ نے۔ والمعلم، جو جواب دے رہا ہوتا ہے، استاد ہے، اللہ اس کو بھی دیتا ہے، اجر دیتا ہے کہ آپ نے اچھا کیا، جواب دے دیا۔ المستمع، جو سن رہا ہے، اللہ اس کو بھی اس کا اجر دیتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے سن رہے ہیں۔ والمحب، جو بھی ابھی مثلا آڈیو میں جائے گی، ویڈیو میں جائے گی، یہ بعد میں کوئی لوگ سنیں گے، اس کے بعد کہیں گے نہیں نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، مولا امیر المومنین کا فرمان، اللہ اس کو بھی اجر دے گا۔ جو بھی محبت کرنے والا ہے، یہ سوال کرنے سے، جواب سننے سے، ان جو کلاس میں آ رہے ہیں ان کو اللہ اس کو بھی اجر دیتا ہے۔ تو سوال ایک کر رہا ہے، اللہ 4 کو اجر دے رہا ہے، یعنی کیا ہے کہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اس علم کی جو خزانے ہیں اور علم کے خزانے کی جو چابی ہے وہ سوال ہے، جس سے مختلف قسم کے علم کے باب کھلتے ہیں، باب کھل رہے ہیں۔ ہمیشہ سوال کریں، سیکھنے کے لیے سوال ہو۔ اس وجہ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سل تفقہن، نہج البلاغہ، سل تفقہن،
سمجھنے کے لیے سوال کرو، یعنی سوال برائے سوال نہیں ہونا چاہیے۔ سوال کس لیے کیا ہے؟ سوال سمجھنے کے لیے کہ مجھے نہیں یہ چیز پتہ ہے، اس وجہ سے۔ وَلَا تَسْأَلْ تَعَنُّتًا، الجھانے کے لیے سوال نہ کرو، پھنسانے کے لیے جو ہے نا وہ سوال نہ کرو، امتحان لینے کے لیے سوال نہ کرو۔ آپ کو پاس سوال ہے، آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہے، نہیں پتہ ہے تو آپ وہ چیز پوچھیں۔ فَإِنَّ الْجَاهِلَ الْمُتَعَلِّمُ شَبِيهٌ بِالْعَالِمِ، جو پوچھتا ہے نا حقیقی معنوں میں، اسٹوڈنٹ جو پوچھ رہا ہے وہ عالم ہی کی طرح ہوتا ہے، اور جو عالم اپنے شاگردوں سے الجھ پڑتا ہے وہ جاہل ہی ہوتا ہے۔ عجیب ہے، جو صحیح طریقے سے پوچھ رہا ہے فرمایا وہ عالم ہی کی طرح ہے، وہ عالم کی طرح ہے۔ فَإِنَّ الْجَاهِلَ الْمُتَعَلِّمُ شَبِيهٌ بِالْعَالِمِ، وہ عالم کی شبیہ ہوتا ہے، یعنی عالم ہی کی طرح ہوتا ہے، اس وجہ سے تو پوچھ رہا ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ الْمُتَعَسِّفَ، اور متعنف جس طرح کہا، شَبِيهٌ بِالْجَاهِلِ، اب ایک الجھ رہا ہے، خواہ مخواہ کی الجھن مچائی ہوئی اس نے، تو وہ کیا ہے؟ وہ جاہل کی طرح ہوتا ہے، وہ جاہل کا شبیہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آخری بات کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہمیشہ علم کو سیکھیں، علم کے سلسلے میں مباحثہ خواہ مخواہ کی جو ہے وہ یعنی آرگومنٹ اس سلسلے میں نہیں ہونا چاہیے، مجادلہ نہیں ہونا چاہیے علم کے سلسلے میں، مجادلہ۔ بعض ہوتے تھے زمانے معصومین علیہ السلام میں بھی اس طرح کرتے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے، وہ بھی جب فرمائے سلونی قبل ان، انہوں نے کہا میری داڑھی کے کتنے بال ہیں؟ تو داڑھی کو کیا کرنا ہے تم نے؟ وہ ہماری بھیڑیں ہیں اس پہ کتنے بال ہیں؟ فضول، یعنی اس جب حضور نے حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمانے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب کچھ منافقین جمع ہو گئے، انہوں نے کہا آج ذرا سوال کریں گے، 10 تیار ہوئے، اس میں سے 10 تیار ہوئے کہ آج پھنسائیں گے، اور ایک ہی سوال کرتے ہیں، دیکھو جو ہے نا وہ بڑی مسجد نا، انہوں نے کہا آج بڑے اچھے طریقے سے مسجد میں بیٹھے ہیں، یہیں پہ آج سارے سوال کرتے ہیں۔ اب ایک ایک کر کے آ رہا ہے، اور وہ سوال کیا کر رہا ہے، یعنی یہ حضرت سلمان فارسی سے جو ہے نا وہ روایت ہے، یہ روایت ان کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد میں بڑا اچھا موقع ہے، اور یہاں تو اٹھیں گے نہیں جب تک ہم کوئی نہیں۔ اب ایک آ رہا ہے، لائن بنی ہوئی، ایک آتا ہے سب سے پہلے۔ انہوں نے کہا کہ یا علی العلم افضل ام المال، علی یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال؟ تو امام نے فرمایا کہ علم افضل ہے مال سے۔ تو اس نے کہا کہ لِأَيِّ دلیل، دلیل کیا ہے، علم کیوں افضل ہے مال سے؟ فرمایا لِأَنَّ الْعِلْمَ مِيرَاثُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَالُ مِيرَاثُ قارون وہارون وحامان وفرعون۔ فرمایا کہ علم کیا ہے، انبیاء کی میراث ہے، اور مال کیا ہے، قارون، حامان اور فرعون کی میراث ہے، اس وجہ سے علم افضل ہے۔ وہ کیا، اب دوسرا آگے انہوں نے یہی سوال کیا، یا علی العلم افضل ام المال، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں علم افضل ہے، علم افضل۔ نکل لِأَيِّ دلیل، دلیل کیا ہے علم افضل ہونے کی؟ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّ الْمَالَ تَحْرِسُهُ وَالْعِلْمُ يَحْرِسُهُ، تم مال کی حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، اس وجہ سے جو حفاظت کرنے والی چیز ہے وہ افضل ہوا کرتا۔ اب تیسرا آگے، سیم کویسچن،
یا علی العلم افضل ام المال، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں علم افضل ہے۔ کہ لیا یہ دلیل ہے، دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں لأن صاحب المال اعداء کثیرہ ولصاحب العلم اصدقاء صغیر۔ فرماتے ہیں کہ جو مال والا ہے نا اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، جو علم والا ہے اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ وَلِصَاحِبِ الْعِلْمِ أَصْدِقَاءٌ كَثِيرًا، اس کے بہت زیادہ دوست ہوتے ہیں جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ آپ اس کے بعد چوتھا شخص آ گیا، اس نے بھی سیم کویسچن، علم افضل ہے یا مال؟ اس کے بعد دلیل پوچھتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ علم افضل ہے، لأن المال اذا تصرفت فيه ينقص والعلم اذا تصرف فيه يزيد، یا علم جو ہے اذا تصرفت فيه ينقص۔ علم افضل اس وجہ سے ہے کہ جب آپ علم کو استعمال کرتے ہیں تو علم زیادہ ہوتا ہے، مال کو استعمال کرتے ہیں مال کم ہوتا ہے۔ یہ انسان کی نالائکی ہے نا کہ جو چیزیں استعمال کرنے سے کم ہوتی ہیں اس کے پیچھے دوڑتا ہے، جو استعمال ہونے سے زیادہ ہوتی ہیں اسے انسان کچھ نہیں سمجھتا، یعنی کیا ہے؟ وہ چلا گیا۔ اس کے بعد اگلا شخص آ گیا اور اس نے پانچواں شخص، اس نے آ کے یہی سیم کویسچن، علم افضل ہے یا علی العلم افضل ام المال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ کہا کیا؟ لأن صاحب المال يدعى باسم البخیل واللوم وصاحب العلم يدعى باسم الاکرام والعز۔ فرماتے ہیں کہ جو مال والا ہے نا لوگ اسے مختلف ٹائٹل دیتے ہیں، بڑا بخیل ہے، یہ کنجوس ہے، مکھی جوس ہے، مختلف۔ جبکہ علم کی بات آتی ہے اسے کتنی آنر دیتے ہیں، کتنی عزت دیتے ہیں، کتنے القاب سے، کتنے عزت اور احترام سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا اس وجہ سے علم افضل ہے۔ چھٹا شخص آئے، اس نے کہا کہ کیا علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا کہ علم افضل ہے۔ کہا کیوں افضل ہے؟ فرمایا اس لیے ان المال یخشى علیہ من السارق والعلم لا یخشى، اس وجہ سے علم افضل ہے چونکہ مال چوری ہو جاتا ہے، علم چوری نہیں ہوتا ہے۔ علم پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا ہے، علم چوری نہیں ہوتا ہے، مال چوری ہوتا ہے، ہمیشہ چوری ہو جاتا ہے، یعنی یہ اس وجہ سے علم افضل ہے۔ اب ساتواں شخص آیا، اس نے کہا علم افضل ہے یا مال؟ میرا مولا فرماتے ہیں علم افضل ہے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ یہ ہے؟ لأن صاحب المال يحاسب علیہ یوم القیامہ وصاحب العلم یشفع لإخوانہ یوم القیامہ۔ قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا، میدان معاشر میں اسے حساب دینا ہوگا۔ صاحب مال کو، صاحب علم کیا ہے؟ اپنے ساتھیوں کو شفاعت کرتا ہوا جائے گا۔ اس وجہ سے علم کیا ہے؟ علم افضل ہے۔ اس کے بعد آٹھواں شخص آتا ہے، آٹھواں شخص آگے کہتا ہے کہ علم افضل ہے یا علی العلم افضل ام المال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ کہا کیا ہے؟ فرماتے ہیں لأن المال يندرس بطول المدة ومرور الزمان۔ فرمایا کہ علم اس وجہ سے افضل ہے کہ مال زمانے کی گرفت سے اور مال و دولت، یہ زمین جو ہے نا یہ کھا جاتی ہے۔ کتنے نوٹ ہیں ادھر پچھلے، وہ جب میرے خیال میں کچھ سال 2 سال پہلے جب وہ انڈیا میں انہوں نے یکدم یہ اس نے کیا، مودی نے وہ چینج کیا، بوریوں کے حساب سے وہ ضائع ہوئے، بوریوں کے حساب سے۔ ہمارے پاس ایک ظاہر ہے کہ ہمارا کمپنی کے ساتھ وہ تھا، ہدایت ٹی وی کے ساتھ، وہ کہتے ہیں اتنے ضائع ہوئے ہیں، لوگوں نے تہہ خانہ میں بھر بھر کے بوریاں رکھی ہوئی تھیں، وہ جو مال کی، سب کے سب ظاہر، وہ نوٹ میں ختم ہو گئے، وہ نوٹ میں ساری چیزیں اجڑ گئیں۔ علم تو ایسا نہیں ہوتا ہے، علم نہ پرانا ہوتا ہے، نہ اس کو زنگ لگتا ہے، نہ اس کو کیڑے مکوڑے لگتے ہیں، نہ اس کو زمین کھاتی ہے،
اس وجہ سے کیا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ علم افضل ہے. علم پرانا نہیں ہوتا ہے، علم کو کیڑے نہیں کھاتے ہیں، علم کو زمین نہیں کھاتی ہے. اس وجہ سے نواں شخص آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ فرماتے ہیں علم افضل ہے. فرمائے ہاں کیوں؟ فرماتے ہیں لأن المال یقسو القلب والعلم ینور القلب. مال سے کیا ہوتا ہے، انسان کا دل ڈاگمیٹک یعنی پتھر بن جاتا ہے، قسی القلب ہو جاتا ہے انسان مال سے. اور جیسے اللہ علم دیتا ہے اس کا دل نورانی ہوتا ہے، چمکتا رہتا ہے، درخشانی رہتی ہے. اس وجہ سے علم کیا ہے، افضل ہے. 10واں آتا ہے، 10واں آگے کہتے ہیں یا علی علم افضل ہے یا مال؟ وہی سوال، سیم کوشچن اس نے ریپیٹ کیا ہے. امام فرماتے ہیں لأن صاحب المال یتکبر. فرمایا کہ علم افضل ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ لأن صاحب المال یتکبر ویتعظم بنفسه وصاحب العلم خاضع ذلیل مسکین. فرماتے ہیں کہ یہ مال والا جو ہوتا ہے نا، اس میں غرور آتا ہے، تکبر آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے، دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، انسان نہیں سمجھتا ہے دوسروں کو. جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، خاضع، خاشع، خاکی، یعنی اظہار تذلل کرنے والا، منکسر مزاج، خضوع اور خشوع رکھنے والا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ عشرہ جو ہے نا، وہ اس نے سارے مل کے مبشرہ کیا. یہ ساروں نے کہا کہ حقیقت بات یہی ہے، علم ہے تو علی کے پاس ہے، انا مدینۃ العلم. میرے مولا کیا فرماتے ہیں بعد میں، بات تمام کروں، فرماتے ہیں واللہ، حقیقت میں جوانوں کو ہمیں سر اٹھا کے چلنا چاہیے. اللہ نے کیا مولا دیا ہے، کیا آقا دیا ہے، یعنی کیا امام دیا ہے، کیا خلیفہ دیا ہے، کیا رہنما ہے اور کیا مقتدا ہے. فرماتے ہیں واللہ لو سألنی الخلق کلہم ما دمت حیا. قسم ہے اس خدا کی جب تک میں زندہ ہوں پورے کے پورے خلائق آ جاتے اور علی سے یہی سوال کرتے تھے، دہر پہ دہر گزر جاتے، قیامت بپا ہو جاتی، علی سب کو الگ الگ جواب دیتا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نور علم دے، نور فہم دے، اور ہمیں مولا امیر المومنین کی ولایت اس پہ ہمیں ثابت قدم رکھے. سوال ہے تو کر سکتے ہیں آج. اللہ آپ نے فرمایا مولا کے جو تھا وہ جب دلیل مانگ رہا تھا شخص، تو ایک جو تھا وہ پتہ نہیں کون سا سائل تھا، تو انہوں نے کہا کہ قیامت والے دن جو مال والا ہوگا اس نے حساب دینا ہے اور عالم شفاعت کرے گا گروہ کی. تو میرا یہ تصور تھا کہ علم کا بھی حساب ہوگا، اس کو کیسے، اس کا ربط کیسے ہوگا؟ علم کا حساب لازمی، تو آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یعنی ہم نے ابتدائی جو دوسری غالباً ڈسکشن تھی ہماری اسی علم کے سلسلے میں، وہ تاکید بھی ہے اور بڑی سختی کے ساتھ اسے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس علم ہے اور وہ اپنے علم کو مصرف میں نہیں لاتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس پہ لعن کرتی ہے، حتیٰ کہ فضا میں پرندے بھی اس کے اوپر لعن کرتے ہیں کہ بدبخت، تجھے اللہ نے علم دیا ہے اور تو لوگوں کو سکھا نہیں رہا ہے، لوگوں کو بتا نہیں رہا ہے. جس طرح اس سے کویسچن کیا جائے گا، یعنی پوچھا جائے گا اس سے، اسی طرح اگر کوئی سیکھتا نہیں ہے عالم سے تو اس کمیونٹی سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم ان کے پاس کو تو علم تھا، تم لوگوں نے کیوں نہیں سیکھا، اس سے استفادہ کیوں نہیں کیا ہے. یعنی قیامت کے دن جس طرح یہ پوچھا جائے گا، یعنی وہ ایکچول سینس میں امام علیہ السلام بتاتے ہیں کہ عالم جو حقیقی ہے، عالم حقیقی، وہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا. یعنی ہمارے ہاں روایات میں
احادیث میں جس طرح قرآن شفاعت کرے گا، اسی طرح جس طرح آپ مسجد میں بیٹھے ہیں مسجد شفاعت کرے گی۔ کیوں فرمائے گا کہ جب آپ آتے ہیں مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے تو آپ کم از کم 2 رکعت نماز تحیت مسجد پڑھیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو یہی جگہ اس کے لیے گواہی دے گی، یا اللہ میں اس آدمی کی شفاعت کرتا، کیوں؟ اس نے میرے تحیت کا مطلب ہے یعنی فار دا ریسپیکٹ آف، یعنی اس نے میری آنر کرتے ہوئے، میری عزت کرتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ اسی طرح ایک شفاعت کرنے والا عالم ہے، عالم جس طرح شفاعت بھی کرے گا اسی طرح عالم شکایت بھی کرے گا، شکایت کرے گا اس کمیونٹی سے، یا اللہ میرے پاس تو علم تھا، مجھ سے سیکھا ہی نہیں، میں کیا کرتا، میرے پاس تو تھا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا، کوئی استفادہ کرنے والا ہی نہیں تھا۔ اس وجہ سے وہ شکایت بھی کرے گی۔ مسجد ہے وہ بھی شفاعت بھی کرے گی، شکایت بھی کرے گی۔ شفاعت کرے گی جو وہاں پہ آتے ہیں، آ کے پڑھتے ہیں نماز، عزت کرتے ہیں، آنر کرتے ہیں، ان کی شفاعت کرے گی۔ لیکن جو اس مسجد کو اگنور کرتے ہیں، آتے نہیں ہیں، ان کی شکایت بھی کرے گی۔ قرآن مجید ہے، شفاعت بھی کرے گا اور شکایت بھی کرے گا۔ یعنی یا اللہ تو نے بھیجا ہے لیکن اس قرآن کو انہوں نے مہجور بنا دیا ہے، تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کیا ہے، اس وجہ سے وہ قرآن بھی شفاعت بھی کرے گا، یا اللہ انہوں نے میری تعلیمات پہ عمل کیا ہے، ہم شفاعت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے یعنی وہاں مفہوم، مراد یہ ہے۔ تاکیدات جتنی ہیں، مثلاً اب مال کے سلسلے میں بھی مال بہت زیادہ اپریشیٹ ہے کہ اگر اس میں خمس نکالتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی جس طرح حدیث میں ہے کہ 5 لوگ ظل الہی میں، یعنی اللہ کے سائے میں ہوں گے، سائے میں ہوں گے اللہ کے۔ سائے کا مطلب یعنی کوئی سائے کو وہ تو نہیں ہے ان دا فزیکل سینس، اٹ از جسٹ میٹافوریکل، اس کو وہ بتایا گیا ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا سایہ محفوظ رکھے، تو سایہ تھوڑا محفوظ رکھنا ہے، سایہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی رحمتیں برکتیں بچوں کے اوپر، فیملی کے اوپر، کمیونٹی کے اوپر یہ جاری رہیں۔ یا مثلا آپ خط لکھتے ہیں کسی آیات اعظام کو، تو آپ کہتے ہیں داما ظلہ العالی، اللہ آپ کے جو ہے نا سایہ اسی طرح۔ وہ سایہ کا مطلب تھوڑا ہے کہ یہ سایہ جو یہاں پہ وہ ہے، سایہ کا مطلب یعنی آپ کا لطف و کرم، آپ کی عزت، آپ کی آنر، آپ کی عنایات، آپ کی رحمتیں، آپ کی برکتیں۔ قیامت کے دن جو لوگ ظل الہی یعنی 5 لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، یعنی اللہ کے لطف و کرم سے فیض یاب ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو اپنے مالی واجبات کو ادا کرتے، ایک وہ ہوں گے کہ جو نماز گزار ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، ایک وہ ہوں گے کہ جو حج کرنے والے ہوں گے۔ یعنی 5 گروہ ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ ظل اللہ یعنی اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہی ہے کہ جو جس نے اپنے مال کو راہ خدا میں قربان کیا ہے، اللہ کے واجبات کو انجام دیا ہے۔ لیکن یہ قسی القلب کون ہوتے ہیں مال کی وجہ سے؟ جو مال پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے واجبات کو انجام نہیں دیتے۔ یہ قیامت کے دن ان کو الگ سے امیروں کی جو لائن ہے اس میں کھڑا کیا جائے گا، ہاں جی جناب، تو نے تو مال دیا تھا، اس مال کو کیا کیا تھا، تو حساب دینا پڑے گا اس کو۔ لیکن علم والا کیا ہے، علم کہے گا آ جاؤ ماشاءاللہ چلتے ہیں ذرا شفاعت۔ آپ نے بھی فرمایا کہ یہ مال انسان کو مغرور بناتا ہے، کیا علم نہیں انسان کو مغرور بناتا؟ بالکل، علم بھی جو ہے اگر تربیت نہیں کی ہے اس نے، تو یہ سارے وہی ہیں کہ جو بے تربیتیں ہیں مالی لحاظ کے ساتھ۔ اگر انسان حقیقی معنوں میں دیکھے، بہت کم ہوتا ہے کہ جن کی تربیت مالی لحاظ سے ہوتی ہے، ورنہ اکثریت جب مال آتا ہے تو پھر اس میں مال سے بڑا نشہ علم کا ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس میں انسان تربیت نہیں کرتا ہے، اپنی تزکیہ نہیں کرتا ہے، تو وہ بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا بڑا سختی کے ساتھ حساب ہوگا۔ یعنی اگر علم کو اس نے تزکیہ کی منزل پر نہیں لے کے گیا ہے اور اپنی اس نے تربیت نہیں کی ہے، تو یہ بذات خود علم کیا ہے؟ الحجاب الاکبر،
یہ بذات خود ایک بہت بڑا حجاب بن جاتا ہے. یعنی علم بھی ہے، علم سے بڑھ کر کوئی حجاب نہیں ہے، علم ہی حجاب بن جاتا ہے. اور اس میں غرور، تکبر، یہ شہید مطہری علی اللہ مقامہ نے ایک حدیث لکھی ہے، مجھے شاید 35-40 سال پرانی میں پڑھ رہا ہوں. اس میں ان کی کتاب تھی تعلیم و تربیت در اسلام، فارسی میں، شاید اس کا اردو بھی ہو گیا ہوگا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ العلم علی ثلاثت اشبار، علم شبر اس کو کہتے ہیں، یہ بالشت، یہ علم کی یہاں کہتے ہیں 3 شبر ہے، یعنی 3 بالشت، یعنی 3 حدیں ہیں. یعنی اس کو آپ سمپل وے، یعنی گویا کہ جو ہے نا وہ 3 سٹیجز ہیں یعنی علم کے سلسلے میں. اذا وصل الی شبر الاول، جب انسان پہلی منزل پر علم کے ہوتا ہے تو التکبر، اس میں تکبر آ جاتا ہے. مجھ سے زیادہ پڑھا ہوا آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا، تکبر شروع ہو جاتا ہے. جس طرح مال تھوڑا سا آ گیا نا تو اس کے بعد اس میں اکڑ شروع ہو جاتی ہے. علم جتنا تھوڑا ہوتا ہے نا اتنا وبال ہوا کرتا ہے، وہ مصیبت بن جاتا ہے انسان کے لیے. اذا وصل الی شبر الاول، جب وہ پہلی منزل پر ہوتا ہے، علم کی پہلی منزل پر ہوتا ہے تو اس میں تکبر آتا ہے. یہ میں ایک دن بڑا پریشان تھا قوم میں، بڑا پریشان، کہہ رہا تھا تم نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا ہے. قوم میں آگے بیوی کے روزے بھی آئے، اسی طرح بدبختی ہے تمہارے، تم تو جاہل کے جاہل ہی ہو، تم نے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہے. کم از کم والدین ہی کی پاکستان میں رہ کے خدمت کرتے. سارا دن اس قدر پریشان، اس قدر پریشان. واپس آیا بیوی کے روزے سے، تھوڑا گیا سکون ملا واپس، لیکن وہ بات جو ذہن سے نکل ہی نہیں رہی ہے. واپس آئے تو کتاب تھی یہی جو میں نے بھی آپ کو بتایا. یہ میں نے اپنا جو میری لائبریری تھی نا اس میں سے میں نے جو ہی کتاب کو، تو کتاب میری گر گئی. یہی کتاب جو کتاب گری نا تو یہ کھلا، اور یہ پیج، یہ جو حدیث ہے مجھے اس ٹائم یاد ہے، یہ حدیث میں اس ٹائم بھی پڑھ رہا ہوں. تو کتاب جو کھلی تو اس میں یہ حدیث تھی کہ العلم علی ثلاثت اشبار. اس وقت ظاہر حافظ ہوتے تھے، یاد رہتی تھی یہ ساری چیزیں، یہ اس وقت ہی یاد ہے کہ علم کی 3 منازل ہیں، 3 منزلیں. پہلی منزل پر جب ہوتا ہے اذا وصل الی شبر الاول التکبر، اس میں جو ہے تکبر آ جاتا ہے. واذا وصل الی شبر الثانی، جب دوسری منزل پر ہوتا ہے التواضع، اس میں ہمبلنس آتی ہے. اور جب علم کے تیسری منزل پر ہوتا ہے تو کہتے ہیں پڑھے ہی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آتا ہی کچھ نہیں ہے. ہاں، کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ سٹیجز ہیں یعنی علم کے ساتھ. علم بذات خود اگر انسان صحیح طریقے سے علم کو حاصل کرے تو تربیت کرے. اگر انسان کی اپنی تربیت نہیں ہے نا تو وہ علم کچھ نہیں کام دیتا، کوئی کام نہیں آتا اس کے علم سوائے مصیبت کے. اس وجہ سے کوئی بھی ہے جتنا مرضی ہے اس نے پڑھا ہوا ہو، بہت سارے انسان پڑھتا ہے، یہ پڑھنے کے لیے تو علم پڑھنے کا نام نہیں ہے. علم جو ہے نا وہ نور پروردگار ہے، جس دل میں چاہتا ہے اس نور کو جلوہ کر دیتا ہے، یہ ہوتا ہے یعنی. تو اس وجہ سے جہاں پہ ظاہر ہے کہ جتنا بڑے چیز ہوتی ہے اتنی بڑی اس کی نزاکتیں بھی ہوتی ہیں. سائیکل کی خرابی کچھ اور ہوتی ہے، جہاز کی خرابی ہو جائے تو کچھ اور ہوتا ہے. فرق ہے نا. سائیکل کی خرابی سے انسان ٹھیک ہے تھوڑے پیڈل مار لیں گے، آرام سے چلے جائیں گے، پیدل تھوڑی بہت چوٹ لگی. جہاز خراب ہو جائے تو پھر ہاں یہ ہوتا ہے، فرق ہے. قبلہ ایک اس میں آپ کو رکھا زحمت دے رہے ہیں، جو عام لوگ ہیں ہماری طرح کے، عالم کی بات نہیں ہو رہی ہیں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ نماز ریگولرلی اگر پڑھنا شروع کریں لوگ، یا
کوئی اور عبادت باقاعدگی سے کرنا شروع کریں تو آپ کو ان کی گفتگو سے یا ان کی جو پوسٹ ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے، اس سے لگتا ہے کہ وہ ایک روحانی تکبر آ گیا. یہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا علمی تکبر، ایک مال کا تکبر، ایک وہ روحانیت کا بھی سو کالڈ روحانیت ہی ہوگی، اصلی تو روحانیت نہیں ہوتی. تو اس سے وہ کیسے نمائشی ہے، اس سے کیسے بچا جائے؟ وہ نمائشی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے انسان کی کہ اپنے اللہ کے سامنے اظہار، چونکہ عبادت ہوتی نہیں ہے جب تک انسان اپنے اظہار تذلل نہیں کرتا. اور کتنا خوبصورت انداز کے ساتھ مولا امام سجاد علیہ السلام پہلی دعا ہے جس میں فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی اختار لنا محاسن الخلق واجرى علینا طیبات الرزق وجعل لنا الفضیلۃ بالملکۃ علی جمیع الخلق. یعنی ساری یہ اللہ کی حمد و ستائش ہو رہی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کائنات کی ہر خوبی ہمیں دی ہے. جی تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رزق طیب دیا ہے. تیرا شکر ہے کہ تو نے کائنات کی ہر چیز کو ہمارے تابع قرار دیا ہے. تیرا شکر ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہمارے منقادۃ لنا بامرہ، وہ ہمارے یعنی گویا سر تسلیم خم ہے ہمارے سامنے. وَأَغْلَقَ بَابَ الْحَاجَةِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور ساری دنیا کے دروازے بند کر دیے، فقط اپنا دروازہ ہمارے لیے کھولے رکھا. فَكَيْفَ نُطِيقُ حَمْدَهُ أَمْ مَتَىٰ نُؤَدِّي شُكْرَهُ، اب تو ہی بتا ہم تیرا کس طرح شکر ادا کریں، ہم تیری کس طرح عبادت کریں، ہم تیری کس طرح حمد کریں. لا متا، نہ تیری حمد ہو سکتی ہے نہ تیرا شکر ہو سکتا ہے. جن کے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے اور جب وہ اس منزل پر ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں. ہماری کیا حیثیت؟ ہماری کوئی 3 و نہ 13 میں کچھ بھی نہیں. جنت جن کی ٹھوکر میں ہے، ساقی کوثر وہ شباب الجنہ ابوہما خیر منہما، اس طرح گریہ کرتے ہیں شب کے ہنگام میں، دن میں عبادت کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں. صحابی آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس طرح فرماتے ہیں تم نہیں چاہتے ہو کہ میں اللہ کا عبد شکور بنوں؟ عبد شکور یعنی کیا منزل ہے، کیا منزل ہے. لہٰذا جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے ہمیشہ یہ تو نہیں کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم لوگ بڑے مخلص ہیں اور بڑے چلے 0.5% ہی اگر اللہ اس کو بھی قبول کر لے تو بہت بڑی بات ہے. 1% بھی نہیں ہم کہتے. یعنی یہ بھی انسان اگر اس منزل پہ بھی آ جائے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ سوائے ان کے 100% اخلاص کے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتے. کوئی آدمی کہے کہ میں 2 رکعت میری جو ہے نا وہ صحیح نماز میں پڑھی ہے، نہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا. پوری زندگی کی 2 رکعت کی نماز بھی کوئی نہیں کہہ سکتا. انسان جب اپنے آپ کو اتنا اس کے سامنے گراتا ہے نا تو وہ اسی طرح سر کو اٹھا دیتا ہے. یہ ہے اس کا، یہ ہے، وہ کسی کو گرنے نہیں دیتا ہے. جو اس کے سامنے گرتا ہے نا وہ ہمیشہ اٹھا رہتا ہے، ہمیشہ سر بلند رہتا ہے، ہمیشہ. لیکن جو اس کے سامنے نہیں گرتا وہ ہر جگہ گرا رہتا ہے، ہر جگہ گرتا رہتا ہے. یہ ہے فرق. اس وجہ سے ہمیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال ناقص ہے، ہم کچھ نہیں ہیں. کامل انہی کی ذات ہے اور وہی ہم ایک شمع بن رہے ہیں، ایک اس تو دریائے مواج ہے
ممکن ہے کہ ایک بوند کے بھی کچھ ہزارواں حصہ بن جائے، یہ ہے، ورنہ من آنم کے من دانم۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما خاط به الموت۔ پروردگار ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہمیں اپنے خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں باب الحوائج کے صدقے میں ان کے حوائج شرعیہ پورا فرما، سب کے جتنے مرحومین ہیں انہیں جوار رحمہ، جوار اسم، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وعلی